الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم، اما بعد۔ حضرت والدی مرشدی قبلہ دامت فیوضہم، فقراء اعظام و معزز مصلیان کرام، کتاب حدود دائرہ مہدویہ سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اس کتاب کے چھٹے باب سے مضامین کو پڑھ کر سنیں گے۔ چھٹا باب ہے اخلاق کے تعلق سے۔ اخلاق یعنی کہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو سلف الصالحین ہیں، امامنا مہدی علیہ السلام، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جو حقیقی مہدوی حضرات، ان کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے۔ اخلاق یعنی کہ انسان کا برتاؤ کیسا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، اس کو اخلاق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو حقیقی مہدویوں کے اخلاق کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوا کرتے ہیں، اس باب میں مؤلف صاحب نے رقم کیا ہے، تحریر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں: اتباع دین احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اس فرمان کی بنا پر کہ دین عزیمت ہے، اگر عزیمت سے گرا تو رخصت میں ٹھہرے گا، اگر رخصت سے بھی گرا تو کہاں رہے گا۔ امامنا مہدی علیہ السلام کا ایک مشہور فرمان ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دین ہے وہ دین عزیمت کا نام ہے، عالیت کا نام ہے۔ اگر عالیت پر ہمیشہ چلتے رہیں گے تو اگر کبھی قدم ڈگمگائے، اگر کبھی کسی وجہ سے اگر عالیت پہ چل نہ سکے تو عالیت سے گر کر رخصت پر آئیں گے، لیکن اگر پہلے سے رخصت پر چلتے رہیں گے، اگر وہاں سے بھی گر گئے تو پھر دین سے ہی باہر ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے آخرت میں مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا، میں جنت کو دیکھوں گا، جنت کو دیکھنے کی خواہش ہے، اسی لیے ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسلمان ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن نیت ہے کہ صرف جنت دوزخ دیکھنے نہیں، بلکہ جس نے جنت کو بنایا ہے اس خدا کو ہی مجھے دیکھنا ہے، اور خدا کو دیکھنے کی طلب میں وہ نماز پڑھتا ہے۔ دونوں کام تو ایک ہی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک کے دل میں جنت کو دیکھنے کی خواہش ہے اور دوسرے کے دل میں جنت کو بنانے والے کو دیکھنے کی خواہش ہے۔ تو جو جنت کو دیکھ کر کوئی کام کرتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ وہ رخصت پر عمل کر رہا ہے، یعنی زیادہ ثواب کا یہ عمل نہیں، کام تو ہے، عمل تو ہے، عبادت ہی ہے، لیکن اس میں زیادہ ثواب نہیں۔ اس سے بڑھ کر جو اعلیٰ درجے کا ثواب، یعنی اس سے بہتر نیت کوئی ہو نہیں سکتی کہ مجھے خدا کو دیکھنا ہے، تو وہ جو کام کر رہا ہے اس کو عالیت کہا جائے گا، عزیمت کہا جائے گا۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دین ہے یعنی جو شریعت ہے، اسلام میں ہمیشہ عالیت پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی ہمیشہ اعلیٰ درجے کے کام ہم کو کرنے چاہیے۔ اگر کبھی اعلیٰ درجے کے کام ہم کر نہ سکے، اگر اتنی ہمت یا قوت یا طاقت ہمارے میں پائی نہ جائے، اور کبھی جو بہترین درجے کا کام تھا ہم وہ کر نہ سکیں تو اس سے گر کر ہم رخصت پر آ جائیں گے، لیکن اگر پہلے سے ہی اگر ہم نے من بنا لیا ہے کہ میں رخصت پر ہی کام کروں گا، میں آسان کام ہی میں کرتا رہوں گا، جو مشکل کام ہے وہ میں نہیں کروں گا، تو اگر پہلے سے آسان رستے پر، رخصت کے رستے پر چلو گے، اگر کبھی وہاں سے بھی شیطان نے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا، تو تم سیدھا دین کے باہر ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہمیشہ عالیت پر، عظیمت پر ہم کو نظر رکھنا ہے، مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے: بے عمل مردود، یعنی جو عمل نہیں کرتا وہ مردود ہے۔ نیز بندے کی قبولیت عمل ہے، بغیر عمل قبولیت مردود، یعنی مہدی علیہ السلام ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی قبولیت، یعنی اگر تم میری نظر میں تم کو مقبول بننا ہے، تم چاہتے ہو کہ تم کو قبولیت کا درجہ مل جائے، تم جو کام کر رہے ہو تمہاری تمام عبادتیں قبول ہو جائیں، تو تم کو چاہیے کہ تم عمل کرو،
صرف زبان سے کہتے رہنا کہ میں مہدوی ہوں، صرف زبان سے کہتے رہنا میں مسلمان ہوں، لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو نہ نماز وہ انسان پڑھ رہا ہے، نہ وہ ذکر کر رہا ہے، نہ دوسرے تمام احکام پر وہ عمل کر رہا ہے، صرف زبانی دعوے ہیں۔ تو محض اسلام فرماتے ہیں کہ فقط زبان سے کہہ دینے سے وہ جو ہے اس کو قبولیت نہیں ملا کرتی، بلکہ زبان سے کہنے کے بعد عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ بغیر عمل کے اس کو قبولیت نہیں ملتی، بغیر عمل کے اللہ اس اپنے بندے کو اس کو مقبولیت کا درجہ اللہ نہیں دیا کرتا۔ اسی کے ساتھ اپنے وصال کے وقت بندگی میاں شاہ نعمت کو روتے دیکھ کے فرمایا جب تک تم میں عمل ہے بندہ تم میں ہے۔ امامنا مہدی السلام جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ آخری سانسیں آپ لے رہے تھے، اس وقت میں حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب مہدی علیہ السلام ہمارے درمیان، اب آپ وصال فرما رہے ہیں، دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، ہمارے درمیان اب وہ موجود نہیں ہوں گے، یہ کہتے جا رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت تم کو رونے کی ضرورت نہیں، جب تک تم میں عمل ہے سمجھو کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ رونے کا وقت اس وقت ہے کہ جب تم میں عمل نہ رہے، یعنی اگر تم عمل نہیں کرو گے تو سمجھو کہ میں تم میں نہیں ہوں۔ اگر آج ہم عمل نہیں کرتے، ہم لاکھ کہہ لیں کہ ہم مہدوی ہیں، ہم لاکھ کہہ لیں کہ ہم مہدی کی قوم کے افراد ہیں، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر اس کا کچھ بھی مطلب نہیں۔ مہدی السلام نے صاف فرما دیا کہ جب تک تم میں عمل ہے، جب تک تم عمل کرتے رہو گے سمجھو کہ بندہ تم میں ہے۔ اسی لیے دائرہ عالیہ کا ہر فقیر شریعت محمدی اور طریقت مہدی پر بدرجہ اتم کاربند رہنے کی کوشش کرتا۔ اسی لیے مہدی علیہ السلام کے دائرے کے بلکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ تمام ان کے دائرے کا ہر فقیر ہمیشہ شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا، مہدی علیہ السلام کی طریقت پر ہمیشہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتا، اور حضرت کے اس فرمان شریعت بعد از فنائے بشریت اپنے لوح ارادت پر کندہ رکھ کر ہر وقت پیش نظر رکھتا۔ یعنی کہ مؤلف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان دائرے کے ہر ایک فقیر کو یہ بات معلوم ہے کہ مہدی علیہ السلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے شریعت بعد از فنائے بشریت، یعنی جب تک بشریت باقی ہے ہم شریعت پر عمل کر نہیں سکتے۔ بشریت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک نفسانی خواہشات باقی رہیں گی ہم شریعت پر عمل کر نہیں سکتے۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں تو آپ کو بہتر طور پر معلوم ہوگا۔ آپ نماز کی ہی بات لے لیجئے، نماز ایک انسان کب پڑھ سکتا ہے؟ ایک انسان نماز اس وقت پڑھے گا جب وہ اپنے کام کاج کو پیچھے چھوڑ دے، اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ دے، اپنے اس کے تمام خواہشات ہیں ان تمام خواہشات کو جب پیچھے چھوڑتا ہے تب جا کر وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ چند دیر کے لیے صحیح اس کو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کام بھی کرتا رہوں گا اور ساتھ میں نماز پڑھ لوں گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور کھانا کھاتے ہوئے میں نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یعنی مہدی اسلام فرماتے ہیں جب تک تم اپنی بشریت کو فنا نہیں کرو گے، یعنی جب تک اپنے نفسانی خواہشات کو تم فنا نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے، تم شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اپنے لوح ارادت پر کندہ رکھ کر ہر وقت پیش نظر رکھتا، یعنی ہر فقیر اس کو یہ بات معلوم تھی کہ مجھے شریعت پر عمل کرنا ہے، مجھے خواہشات پر نظر نہیں کرنا ہے۔ تمام نے اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، نقش کر دیا کہ مجھے شریعت پر ہی عمل کرنا ہے، مجھے خواہشات پر مجھے عمل نہیں کرنا، اور تاکہ شریعت کے مقدس زینے سے قدم لغزش نہ کھائے، تاکہ ہر فقیر کو معلوم تھا کہ اگر میں خواہشات کی طرف جاؤں گا تو پھر میں شریعت پر ٹھیک سے میں چل نہیں سکتا، عمل کر نہیں سکتا۔ انہی زرعی اصول اور اتباع کی برکت تھی کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف جو کہ اخلاق محمدی اور افعال احمدی کا ذل تھے، دیکھ کر
لوگ نہ صرف تصدیق مہدی سے مشرف ہوئے بلکہ ترک دنیا اور صحبت صادقان کی برکت سے دیدار خدا کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ یعنی ان مہدوی حضرات نے کہ جو حقیقی مہدوی تھے، انہوں نے اتنے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیے، اتنے اچھے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے کہ اگر کوئی غیر دیکھتا کہ یہ مہدوی لوگ کیسے ہیں، اگر کوئی غیر مہدویوں کو دیکھ لیتا تو ان سے متاثر ہو کر خود بھی مہدوی بن جاتا اور تصدیق کر لیتا۔ فقط تصدیق نہیں کرتا بلکہ ترک دنیا کر دیتا، صحبت صادقین کرتے ہوئے خود بھی مہدوی بن جاتا اور عمل کرتے ہوئے دیدار کا مرتبہ اس کو حاصل ہو جاتا، اللہ کا دیدار اس کو حاصل ہو جاتا۔ ایسے مہدوی ہوا کرتے ہیں کہ جن کو فقط دیکھ کر لوگ، غیر مہدوی جو لوگ ہوتے، ان کو مہدویوں کو دیکھ کر ان کے دل میں خواہش ہوتی کہ کاش ایسے اخلاق ہمارے اندر بھی ہوں، ان کے جو اوصاف ہیں یہ اوصاف ہمارے اندر بھی ہوں۔ اور غیر مہدوی فقط مہدویوں کو دیکھ کر خود بھی مہدوی ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ اتنے اچھے اخلاق ایک مہدوی کے ہونے چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو دیکھ کر کوئی غیر مہدوی تو کیا ہوگا، ہم کو دیکھ کر ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مہدوی یہ ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، یا پھر جو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، یا جو سود کا بیاج کا کاروبار کرتے ہیں، یہ تمام گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی باہر والا انسان ہم کو دیکھتا ہے تو اس کو چڑ ہوتی ہے، ہم کو دیکھ کر اس کو گھن آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس میں غلطی مہدویت کی تو نہیں، اس میں غلطی مہدی علیہ السلام کی تو نہیں، انہوں نے تو ہم کو نہیں سکھایا تھا کہ تم جھوٹ بولتے رہو یا سود کا بیاج کا تم ویاپار کرتے رہو، تجارت کرتے رہو۔ یہ تمام خرابیاں ہم نے اپنے اندر پیدا کر لی، لیکن اگر کوئی باہر والا ہم کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ صحیح ہے کہ یہ مہدوی مسلمان نہیں ہے، اور ہم کو کافر کہہ کر وہ چلا جاتا ہے، تو یہ ہماری خرابی ہے۔ تو ہم کو ہمارے جو اوصاف ہیں، جو ہمارے اخلاق ہیں، ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی دوسرا ہم کو دیکھتا ہے تو اس کو رشک کرنا چاہیے، یعنی اس کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ یہ مہدوی اتنے زیادہ نیک ہیں، مجھے بھی ان کے جیسا نیک انسان بننا ہے۔ ایسا خیال اس کے اندر آ جائے تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے ہم نے ہمارے اخلاق ہم نے سدھار لیے ہیں۔ اس کے بعد عمل صالح کی تاکید۔ بندگی میاں سید خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ صرف ذکر اللہ اور نماز روزے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام عمل صالح کرنے چاہیے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ صرف 2-4 کام اگر تم کر لو اور سمجھو کہ ہم کو خدا کا دیدار ہو جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صرف نماز، ذکر، روزہ، یہ کچھ گنتی کے کام کر لینے سے خدا نہیں ملتا، بلکہ قرآن کے اندر اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جتنی نیکی کے کام اللہ نے بتائے ہیں، ان تمام پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ایک انسان کو خدا ملتا ہے۔ اور جن کی تعمیل کو مومنوں کی صفت بتلایا ہے، اللہ نے قرآن میں جو بتایا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جو فلاں فلاں کام کیا کرتے ہیں، کہ جن کے اندر یہ خصوصیتیں ہیں وہ مومن ہیں۔ تو اللہ نے جو مومنوں کی قرآن شریف میں صفتیں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم میں وہ صفتیں نہیں تو ہم کو خدا کبھی مل نہیں سکتا۔ تو مومن کے جیسا بننے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے اور اپنے اندر ایسے اوصاف اور ایسے اخلاق پیدا کرنے چاہیے کہ جس کو قرآن میں ایک مومن کی شان اللہ نے بتایا ہے۔ اس لیے دائرے کے ہر فقیر کی یہی آرزو تھی کہ مومنوں کی وہ تمام صفتیں مجھ میں آ جائیں جو قرآن پاک میں بتلائی گئی ہیں۔ فقیران دائرہ کی اس اولو العزمی اور بلند خیالی نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق ان میں پیدا کر دیے تھے، اور ایسی سوچ نے کہ ان فقیروں کی ایسی سوچ تھی کہ میرے اندر وہ تمام باتیں ہونی چاہیے کہ جو ایک اصل مومن میں ہوتی ہیں، کہ جن کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ مومن کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، وہ لوگوں کو ستاتا نہیں، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی باتیں ایک مومن کے اندر ہوتی ہیں، ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد
ہر فقیر یہ آرزو کرتا کہ میرے اندر یہ تمام اچھی باتیں میرے اندر ہونی چاہیے، اور اس فکر کے لیے، اس فکر کی بنا پر وہ لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر جو غیر مہدوی ہوتے وہ بھی کہنے لگ جاتے کہ ان مہدویوں کو دیکھ کر ہم کو یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنے زیادہ اچھے اخلاق ان مہدویوں نے اپنے اندر پیدا کیے تھے۔ سیدنا مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ گجرات سے ہجرت کر کے خراسان آئے، ان کی حالت سفر میں ایندھن جمع کرنا، پانی بھر لانا، گھاس اٹھانا، چولہے کھودنا، پکانا، کوئی چیز سر پر اٹھا لانا، بیوی بچوں کو پیار کرنا اور ان کے ساتھ کھیلنا، یہ سب کام عمل صالح میں داخل ہیں، اس لیے کہ محض خدا کے واسطے کیے جاتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام اپنے صحابیوں کی آپ تعریف کر رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ جو میرے صحابی ہیں کہ جو میرے ساتھ ہجرت کر رہے تھے کہ جنہوں نے صرف خدا کو دیکھنے کے لیے وہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہو گئے تھے۔ مہدی علیہ السلام جہاں جہاں جاتے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، اپنا کام کاج سب کچھ چھوڑ کر، ترک دنیا کر کے مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہو گئے۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو پانے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور میرے ساتھ ہجرت کرنے لگے، تو اللہ نے بدلے میں ان کو کیا دیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ بھی کام کرتے ہیں، چاہے پھر وہ گھاس اٹھا رہے ہوں، یا پھر سر پر کوئی لکڑی لے کر جا رہے ہوں، یا پھر کھانا بنا رہے ہوں، یا کھانا پکا رہے ہوں، یا کھانا کھا رہے ہوں، یا خود اپنی بیوی یا بچوں کو پیار کر رہے ہوں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہوں، ان کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتا ہے کہ یہ فقط کوئی کام نہیں بلکہ یہ ایک نیک کام اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے بعد وہ کوئی بھی کام کرتے تو اللہ کہتا کہ یہ بندے میرے نیک کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں مہدی علیہ السلام ایک فرمان آپ کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دل خدا کو دیجئے، اس کے بعد جو من میں آیا وہ کیجئے۔ یعنی پہلے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر لو، اللہ کا عشق دل میں پیدا ہو جائے گا، دل میں آ جائے گا، اس کے بعد تم جو بھی کام کرو گے وہ اللہ کے احکام کے اوپر وہ کام ہوا کرے گا۔ یعنی اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دو، اس کے بعد اللہ خود ہم کو سنبھال لے گا۔ اللہ ہم کو ایسے ہی لاچار چھوڑنے والا تو نہیں، پہلے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے حوالے تو ہم کر کے دیکھیے، ہم کو کرنا چاہیے، اس کے بعد خود اللہ تعالی ہم کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے یہ بات جو بتائی گئی ہے ایسے ہی نہیں بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے، قولہ تعالی، یعنی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے اموال کو، ان کے مالوں کو اللہ نے خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں اللہ نے مومنوں کی جان کو بھی خرید لیا، مومنوں کے مال کو بھی اللہ نے خرید لیا۔ یعنی اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ایک مومن اپنی جان، اپنا مال سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو، مالوں کو خرید کر بدلے میں اللہ جنت عطا کرتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے نوازتا ہے، اپنے دیدار سے اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اس کے بعد اجماع اصلاح اخلاق کے لیے ایک اور مضمون ہے کہ مؤلف صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت ثانی مہدی، حضرت صدیق ولایت، حضرت شاہ نظام، حضرت شاہ نعمت، حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہم کے دائروں میں 8ویں روز اور کبھی 15ویں روز اجماع ہوتا۔ اس اجماع میں حضرت میرا سید محمود ثانی مہدی دائرے کے لڑکوں کو بلا کر بٹھاتے تاکہ سن کر ان کے کان آشنا رہیں اور صحیح خیال اور صحیح اعتقاد ان کے دل میں جاگزی ہو جائے۔ یعنی مہدی علیہ السلام کے جو فرزند ہیں حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی، وہ اپنے دائرے کے جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کی تربیت ایسے کرتے کہ ایک مہینے میں یا پھر ہر 8 دن میں یا ہر 15 دن میں تمام لڑکوں کو جماتے، بچوں کو جماتے اور ان کو اچھی باتیں بتاتے،
مہدویت کی باتیں بتاتے تاکہ وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہیں ان کے کانوں میں یا ان کے ذہن میں مہدویت جو ہے، مہدویت کی تمام باتیں ان کو معلوم رہیں. ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی بے خیالی کے عالم میں وہ بڑے ہو رہے ہیں. یہی ضرورت ہم کو بھی کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بچے ہیں، اگر اولاد اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. یہ نہیں کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا تب دیکھا جائے گا، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ کم سینی کے عالم سے ہی ان کو ذرا ذرا کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے اور مہدویت کی باتیں بتانا ہوتا ہے. ورنہ پھر ایک بار بچہ بڑا ہو جائے، ایک بار جیسا کہ ایک درخت ہے، اگر وہ پودا ہے ہم اس پودے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ ٹیڑھا ہے تو ہم اس کو جو ہے کچھ مٹی نکال کر اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، واپس مٹی میں دبا سکتے ہیں، تو پھر وہ پودا آگے چل کر سیدھا ایک بڑا درخت بنتا ہے. لیکن اگر ایک ایسا درخت ہے کہ جو درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے اور وہ پورا ٹیڑھا ہے، اب اتنے بڑے سے درخت کو، بڑے سے جھاڑ کو کوئی انسان جو ہے سیدھا کر نہیں سکتا، اس کو سیدھا کیا جا ہی نہیں سکتا. تو یہی معاملہ بچوں کے ساتھ ہے کہ اگر ان کی عمر کم ہے، کم عمری سے ہی ان کو اچھی باتیں بتانا چاہیے تاکہ وہ اچھی باتوں کو سن سن کر بڑے ہوں، تاکہ ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں. تو یہی کام حضرت بندگی میاں ثانی مہدی کیا کرتے تھے. اور آپ خود بھی فرماتے تھے، اس مجمع میں حضرت ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ اگر بندے کی ذات میں کوئی بات حضرت میرا علیہ السلام کی خلاف دیکھو تو میرا ہاتھ پکڑو اور دائرے سے باہر نکال دو. یعنی بندگی میاں آپ کی شان دیکھیے، عاجزی دیکھیے. آپ فرماتے ہیں، بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ جو مہدی علیہ السلام نے نہیں کیا، اگر تم مجھ میں کوئی ایسا کام دیکھو کہ جو خلاف مہدی ہے، تو تم ایک کام کرو کہ تم میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے دائرے کے باہر نکال دو. یعنی اتنی زیادہ سختی، اتنی زیادہ پابندی دوسروں پر بھی لگاتے اور دوسروں سے بھی کہتے کہ تم بھی مجھے دیکھتے رہو کہ میں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کر دوں. یہ ان بزرگوں کی شان تھی اور وہ عاجزی کیا کرتے تھے. اسی طرح بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت اور بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدت فرماتے ہیں، اگر کوئی بات حضرت میرا علیہ السلام کے فرمان یا عمل کے خلاف ہم میں دیکھو اور اگر مرشد سمجھ کر مروت میں ہمارا دامن نہ پکڑو گے تو کل قیامت کو ہم تمہارا دامن پکڑیں گے. بندگی میاں سید خنمیر یا اور ان کے ساتھ بندگی میاں شاہ نعمت فرماتے ہیں، اپنے دائرے والوں سے فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم مرشد ہیں اور اگر ہم نے کوئی غلط کام کر دیا تو تم یہ سمجھ کر ہم کو چھوڑ مت دینا کہ یہ تو ہمارے بڑے ہیں، یہ مرشد ہیں، ہم ان کو کیسے بتائیں کہ انہوں نے غلط کام کیا. تم یہ مت سوچنا، تم ہمارا دامن پکڑو. اگر تم ہم کو نہیں روکو گے، اگر تم ہم کو ٹوکو گے نہیں کہ ہم نے مہدی کے فرمان کے خلاف میں کوئی کام کیا ہے، اگر تم نے آج ہم کو نہیں ٹوکا تو آئندہ کل قیامت میں ہم تمہارا دامن پکڑیں گے کہ تم نے ہم کو کیوں نہیں روکا اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تھا. تو یہ بڑوں کی شان ہوا کرتی ہے، یہی اصل بزرگوں کی شان ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر ہم بڑے ہیں تو ہم سے اگر کوئی چھوٹا ہے اس نے میری غلطی بتا دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ خیال جو بزرگوں میں آیا نہیں کرتا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی غلط کام دیکھو تو تم ہمارا دامن پکڑو، یعنی کہ ہم کو تم اسی وقت روک دو اور ہم کو وہ غلط کام کرنے سے ہم کو بچا لو. ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو آئندہ کل ہم تمہارا دامن پکڑیں گے اور تم سے سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. آپ سے تابعین حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے تابعین آپ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ میرا علیہ السلام کی پیروی پر ہیں، کیونکہ ہم نے تو حضرت میرا علیہ السلام کو نہیں دیکھا. یعنی حضرت بندگی میاں سید خنمیر کے دائرے کے فقراء کے جو تابعین ہیں جنہوں نے مہدی السلام کو تو نہیں دیکھا، اس کے بعد مہدی السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد وہ مہدوی ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو کیسے معلوم کہ آپ مہدی السلام کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں، آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ہم کو کیسے معلوم ہوگا. ہم نے تو مہدی کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو فقط آپ کو دیکھا ہے. تو ہم کیسے معلوم کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ مہدی السلام نے بھی کیا ہے یا نہیں کیا، ہم کو کیسے معلوم ہوگا. تو بندگی میاں جواب دیتے ہیں
آپ نے جواب میں فرمایا کہ میاں نظام، میاں نعمت اور میاں دلاور کے عمل کو دیکھو اور اسی سے حضرت میرا علیہ السلام کا عمل معلوم کرو۔ تو بندگی میاں فرماتے ہیں کہ تم نے مہدی کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، بندگی میاں شاہ نعمت کو دیکھ لو، میاں نظام کو اور بندگی میاں شاہ دلاور کو دیکھ لو، اور ان کو دیکھتے ہوئے تم معلوم کر لو کہ مہدی علیہ السلام کا عمل کیا تھا، اور اگر میں ایسا کام نہیں کرتا تو تم میرا دامن پکڑ لو اور مجھے اسی وقت روک لیا کرو۔ تو یہ اخلاق عظمیٰ کی یہ ایک نشانی ہوا کرتی ہے کہ جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق والا انسان اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرے۔ اسی باب سے اور بقیہ مضمون ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل ان تمام جو بقیہ مضمون ہیں ان کو پڑھ کر سنا جائے گا اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام میں اچھے اخلاق پیدا کرے، اچھے اوصاف والا ہم کو بھی بنا دے، فقط نام نہاد مہدوی نہیں، فقط نام کا مہدوی نہیں، بلکہ ایک سچا عمل کرنے والا، ایک پکا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔